لاہور میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مغل پورہ، مغل پورہ اس کا نام۔ چند سال پہلے رمضان میں وہاں ایک قتل ہوا۔ قتل کے تذکرے جو ہے، ایک دفتر تھا، ایک صاحب ریلوے میں ملازم ہیں، شاہ صاحب ہیں، یہ مجھے انہوں نے بتایا۔ کہنے لگے دفتر میں ہم بیٹھے تھے تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایسے ایک جوان ہے، اس کا قتل ہو گیا، جوان قاتل کا پتہ نہیں چلتا، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ تو کہنے لگا میں نے انہیں بتایا کہ اگر مقتول آ کے خود بتا دے کہ مجھے کس نے قتل کیا تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ مقتول خود بتا دے کس نے قتل کیا، کیسے کیا، کس طرح کیا، کس سے، کیسے، مقتول خود بتا دے تو چاہتے ہیں آپ؟ بالکل چاہتے ہیں، مقتول خود آ کے بتا دے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا جی کہ ہمارے مرشد نے عمل بتایا ہے، وہ عمل آپ پڑھ کے سو جائیں، خواب میں آ کے خود بتا دے گا۔ انہوں نے کیا۔ اچھا یہ عمل واقعی ایسا ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر، اصل تو توجہ اور یقین کی بات ہے، توجہ اور یقین، کسی کو جلدی کسی کو دیر نہیں۔ ان کو خود مقتول آیا، یہ آلہ قتل ہے، اس نے پکڑا، اس نے ایسے کیا، فلاں جگہ چیز، فلاں جگہ پڑی ہے، ہر چیز اس نے خود بتایا، ہر چیز کو بتایا۔ آپ کسی اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، والد، والدہ، دادا، پردادا، یا کسی ولی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت صحابہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی ہستی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی بخشش کیسے کی، کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی، آپ یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہو جائے گی۔ میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی ہستی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کی کتاب کے کچھ مضامین آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، یا خود اس کی کتاب اسی سے پڑھیں، یہ عمل کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، کچھ عرصہ کریں، اس کے بعد آپ کے اوپر کشف کی دنیا کھل جائے گی، کشف کی دنیا کھل جائے گی۔ ہاں کشف کی دنیا کھل جائے گی، اور کشف کا نظام کھل جائے گا، اور ایسا کھلے گا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ مجھے رات ایک جوان نے سرگودا سے، میں نے کہاں سے آیا، کیا سرگودا سے آیا، رات ہی ایک جوان نے مجھے بتایا کہ میں نے چاچے سے پوچھا، چاچا مرنے کے بعد کیا بنا؟ کہنے لگے ایک دفعہ تو مجھے تسبیح خانے لایا تھا، جب مرا نا تو اللہ نے کہا تسبیح خانے گیا تھا، میرے نیکوں کی صحبت میں بیٹھا، میرا نام لیا، اس کو معاف کر۔ رات مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگے میں نے عمل کیا یہی، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد نے میرے بچے کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور 10 سال کا بچہ ہے، اس سے محبت کر رہے ہیں۔ تو میں نے بچے سے پوچھا، بیٹا دادا تجھ سے محبت کس وجہ سے کر رہے تھے؟ کہا میں روزانہ 10 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ کے دادا کو دیتا ہوں۔ 10 سال کے بچے نے بتایا روزانہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ کے میں دادا کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں، ان کی روح کو ہدیہ پہنچتا ہے تو میرے کام ہو جاتے ہیں، اور دادا کو اللہ نے رحمت اور بخشش کا نظام دے دیا۔ دادا کو اللہ نے بخشش کا نظام دے دیا۔ یہ عمل بہت زبردست ہے۔ اچھا اس عمل کے ذریعے ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ایک حاجی رفیق صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد کے ساتھ شہر گوجرا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ فرمانے لگے میرے ناک سے اکثر خون ایسے ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا، کیا وجہ ہے؟ ٹیسٹ کرائے، کچھ بھی نہیں،
علاج کیے، بہت دوائیں کھائیں، بہت تدبیریں کی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کہنے لگا میرا بھائی نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، اچھا سمجھدار تھا، بہت ہو گیا۔ میں نے یہ عمل کیا کہ بھائی سے پوچھوں اس کا علاج بتا۔ خواب میں بھائی ملا، میں نے کہا بھائی میرے اچانک ناک سے نا خون گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی صاحب فرمانے لگے، وہ شعبہ تھا نکتہ، اس کے ذمہ دار تھے، بہت سے محبت کرتے تھے، بڑے تھے۔ تو میں کہنے لگے رات کو بھائی خواب میں آیا بھائی، اور خواب میں آ کے کہنے لگا فلاں ہومیوپیتھک کی دوا فلاں مقدار فلاں ڈوز میں ایک خوراک لے لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دکان پہ گیا، میں نے اس کو کہا کہ وہ ایک خوراک بنا دیں یہ چیز کی۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب کس چیز کے لیے؟ میں نے کہا یہ ناک سے نا خون، وہ اس بیماری یہ دوا اس کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی میرے بھائی نے خواب میں بتایا گئے مجھے۔ وہ کہنے لگے میں نے ایک غذا وہ خوراک لے لی، اس کے بعد زندگی بھر پھر خون دیا۔ اس عمل سے آپ کسی معالج سے علاج پوچھ سکتے ہیں، اس عمل سے علم کی دنیا پوچھ سکتے ہیں، اس عمل سے ارواح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بڑا میں طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، ارواح سے استفادہ، روحوں سے استفادہ، یہ ہمارے اکابر اور محدثین اور بڑی بڑی ہستیوں نے یہ کیا ہے، کتابوں میں اس کے واضح تذکرے موجود ہیں۔ اب وہ کر سکتے ہیں اس عمل سے۔ آپ اس عمل کی وجہ سے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے جنت میں اپنا گھر دکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں بڑے نے اس کے تجربے کیے، بہت لوگوں کو بتایا، اور اس کو میں نے بہت پھیلایا۔ تو کمال عمل ہے یہ، تو روح کی دنیا کھول دیتا ہے، یہ تو کشف کی دنیا کھول دیتا ہے، یہ تو وجدان کی دنیا کھول دیتا ہے، یہ تو دل کی دنیا کھول دیتا ہے، اور اتنی کھول دیتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی برداشت میں نہیں ہوتا۔ رات ایک بندے نے کہا مجھے، میں نے یہ عمل کیا تو مجھے ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف یہاں تک ہوتا تھا، غسل اور وضو کے پانی میں چلتے چلتے اس بندے کے گناہ دیکھ لیتے تھے۔ ایک بندہ غسل کر رہا، اس کا پانی غسل والا بہہ کے جا رہا، وضو کر رہا اور وضو والا اس کا پانی بہہ کے جا رہا، وہ سارا کچھ دیکھ لیتے تھے۔ وہ عمل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا اس عمل میں ایک اور فائدہ ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے یا نہیں ہے؟ کیسے یقین ہے؟ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ عمل پڑھ کے سو جائیں، کسی ہستی سے آپ کا تذکرہ، آپ کا تعلق ہے، اس سے کہیں کہ جی آپ کے مجھے بتا دیں کہ یہ جادو ہے یا جنات ہے، نظر بد ہے، آخر کیا ہے؟ وہ ہستی آ کے آپ کو خواب میں سارا نظام بتائے کہ جادو ہے یا نہیں ہے، یہ جنات ہے، یہ نظر بد ہے، یہ بیماری ہے۔ پھر اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر نظر بد ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر جنات ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر جادو ہے تو اس کا، وہ ہستی آپ کو ہر چیز ایسی تفصیل سے بتا دے گی۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کتاب کے حوالے میں صرف ایک حوالہ دوں گا، بے شمار کتابوں میں فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حوالہ، یہ واقعہ لکھا ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آخری جب فضائل درود شریف کے آخری صفحات میں جہاں واقعات ہیں نا، ان واقعات میں یہ عمل لکھا ہوا ہے، اور بھی بے شمار کتابوں کے حوالے، اور بھی میری کوشش ہے ہر عمل حوالے کے ساتھ ہو، ہر عمل سند کے ساتھ ہو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، اب عمل بتا رہا ہوں غور سے سنیے گا، کہ بیٹا میرا مر گیا، کوئی ایسا عمل بتائیں میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھی، اور میں 4 رکعت نماز نفل پڑھ، 4 رکعت نماز نفل پڑھ، ایک ہی سلام کے ساتھ، ایک ہی سلام کے ساتھ۔
اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں. بس یہی عمل ہے. مشکل سوتے وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھیں. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں. ایک بار الہاکم التکاثر پڑھیں. سلام پھیر کے ایک تسبیح درود پاک کی گڑ گڑا کے اپنے مقصد جس ہستی سے ملاقات جو مقاصد دل میں ہیں اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھتے پڑھتے سو جا. کسی کو جلدی کسی کو دیر میں، بات ہے جذبے اور یقین کی. کسی کو جلدی کسی کو دیر میں. 4 رکعت نماز نفل. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر اور پڑھ کے ایک تسبیح درود پاک سو جائیں. مسلسل یہ عمل کریں، کائنات کھل جاتی ہے. رات میں تسبیح خانے میں پوچھ رہا تھا لاہور میں سورۃ الہاکم التکاثر کے فائدے. ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ پڑھتا ہوں، اس کے فائدے بھی سنیں. کتنی دفعہ؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کو پڑھنے میں سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ نہیں لگتے، سیکنڈ لگتے ہیں. کہنے لگا میں ایک بار پڑھتا ہوں. جو آدمی تنہائیوں کے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، اور جو آدمی کہتا ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، اور جو آدمی کہتا ہے کہ میرا من، میرا تن، میری نظریں پاک ہوں، وہ صرف ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر